बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफसाल। आज कल हर तरफ तमाम ही ममालिक के मीडिया पे शंग्रीला डायलॉग समिट सिंगापुर के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और सिंगापुर में ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें तकरीबन तमाम ही ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे, लेकिन एक शख्सियत कहना चाहिए कि वो गैर हाजिर रहे और आगे जाके आपको बताते हैं कि किसकी बात हो रही है। लेकिन सबसे पहले अगर हम यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की बात करें, पीट हेग्सेथ, तो वो इस समिट से खिताब कर रहे थे और उन्होंने एक बार फिर से तमाम तरफ अपनी तोपों का रुख जो है वो चाइना की तरफ किया। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी रही है टुवर्ड्स चाइना, उसी को उन्होंने अपने खिताब के अंदर आगे भी बढ़ाया। अगर आप उनका खिताब देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है उनके लहजे से, उनके अल्फाज से, कि किस तरीके से वो धमकी दे रहे हैं चाइना को। एक तरीके से उन्होंने थ्रेटन किया है और जो भी एशियाई ममालिक हैं उनको ये कहा है कि जी वो अब बाखबर रहें और चाइना से मुतालिक जो ख़तरात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो हक़ाइक़ पर मबनी हैं और जो इंडो पैसिफिक एलाइज़ हैं उनको इस चीज़ से आगाह रहना चाहिए। अब इसमें उन्होंने ख़ास तौर से ताइवान का जिक्र किया कि जी ताइवान के इर्द गिर्द चाइनीज़ फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं और साउथ चाइना सी के अंदर जो कशीदगी जारी है, जो वहाँ पर झड़पें हैं, ये इस चीज़ का इशारा है कि चाइना जो है वो अपने पड़ोसियों के लिए बड़ा ख़तरा बन रहा है। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा उसमें एक जो कंसर्न है वो चाइना ताइवान को लेकर क्या करता है, किस तरीके से ताइवान पे कब्ज़ा करता है। ये उनके अल्फाज थे कि जनाब ये हम होने नहीं देंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो चाइना समेत सबको भुगतने पड़ेंगे जो चाइना का साथ देगा। और उसमें एक जुमला जो इन्होंने कहा कि देयर इज़ नो रीज़न टू शुगर कोट इट, द थ्रेट China poses is real and it could be imminent। ये पीट हेग्सेथ के अल्फाज रहे यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के। अच्छा, अब इसमें अगर आप लुब्बे लुबाब देखें तो वो कह क्या रहे हैं, वो एशियाई ममालिक से ये कह रहे हैं कि आप चाइना से बढ़ते हुए ख़तरात को निमटने के लिए अभी से तैयार हो जाएं और अपना जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाएं और जितने भी इत्तेहादी हैं एशिया के अंदर हमारे, उन सबको हमारा ये पैगाम है कि आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं। और एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर दी है जर्मनी की, कि जैसे जर्मनी ने रशिया से जो थ्रेट है उसको ज़ायल करने के लिए ये इरादा जाहिर किया है कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, जीडीपी का 5% उन्होंने करने का इरादा शो किया है। सो इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए जो एशियाई ममालिक हैं उनको भी ये चाहिए कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं और अगर एशिया में इत्तेहादी बजट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर यूरोपीय ममालिक का दिफाई बजट में इजाफे का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि यूरोपीय ममालिक बढ़ाते चले जाएं और एशिया के अंदर जो थ्रेट है चाइना से वो वैसे का वैसा ही रहे और यहाँ पे डिफेंस बजट ना बढ़े तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये बेसिकली वो कहना ये चाह रहे थे कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस से भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी उन्होंने की कि जो एशिया पैसिफिक ममालिक हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा कि हम उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ या इमदाद फराहम करेंगे। एंड बाय दैट ही मेंट जो टेरिफ वॉर जारी है, जो ट्रंप टेरिफ इस वक्त लगा रहे हैं इन ममालिक पे कि कहीं ना कहीं उनको कोई रियायतें या कोई छूट मिल सकती है। और उसमें उनका एक जुमला था कि अमेरिका इज़ प्राउड टू बी बैक इन द इंडो पैसिफिक एंड वी आर हेयर टू स्टे, कि हम वापस आ गए हैं इंडो पैसिफिक के अंदर और अब हम यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। अब जैसे मैंने आगाज़ में ही कहा था कि एक शख्सियत यहाँ से गायब रहे और उनकी कमी को बहुत शदीद से महसूस भी किया गया, महसूस नहीं किया गया तो एटलीस्ट नोटिस ज़रूर हुए और इस पर मीडिया ने लिखा भी। शंग्रीला डायलॉग समिट में अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस जहाँ पर बात कर रहे थे वहाँ पर चीनी सेक्रेटरी डिफेंस या चीनी वज़ीर दिफा गायब थे और डोंग जुन जो चीनी वज़ीर दिफा हैं उन्होंने इसमें शिरकत करना थी, क्योंकि ये अगर देखें तो एशिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी का ये फोरम है और 2019 के बाद ये पहला मौका था कि चीन ने अपने जो वज़ीर दिफा हैं उनको इस सिक्योरिटी के लिए, इस समिट के लिए नहीं भेजा। आला सतही कोई शख्सियत अगर कहा जाए तो वो यहाँ पर नहीं आपको नज़र आती है। हाँ, अलबत्ता चीन की नुमाइंदगी ज़रूर हुई और वो की रियर एडमिरल हु गैंगफेंग ने, और उन्होंने ही अमरीकी सेक्रेटरी दिफा के तमाम इल्ज़ामात का जो भी उन्होंने लफ्ज़ी वार किए हैं चाइना पे
اس کا انہوں نے جواب دیا اور یہ کہا کہ ہم تمام ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں. انفیکٹ امریکہ ایشیا پیسیفک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے چین پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ واشنگٹن ہی کی پالیسی رہی ہے ہمیشہ کہ تقسیم پیدا کی جائے, تصادم جو ہے وہ بڑھایا جائے, کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ فائدہ مند رہتا ہے امریکہ کے لیے, اور امریکہ اپنے بینیفٹس کو ہی, اپنے انٹرسٹ کو ہی دیکھتے ہوئے اس قسم کی تقسیم ان ممالک میں پیدا کرتا ہے. اور چائنا پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اور یہ ایشیا کو بار بار ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ کو چائنا سے خطرات لاحق ہیں, تو ایسی کوئی بھی بات درست نہیں ہے. اب یہ جو دو عالمی طاقتوں کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے, چاہے وہ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کا نفاذ ہو, پھر جو امریکی عہدیدار چائنا کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں, پھر ایک اور ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چینی طلباء کے ویزے منسوخ کرنے والی پالیسی ہے, اور پھر ریسنٹلی یہ یو ایس سیکریٹری آف ڈیفنس کی طرف سے چائنا پہ الزامات لگا دینا, یہ کہیں سے بھی اس چیز کو انڈیکیٹ نہیں کرتے کہ کوئی صورت نکل سکتی ہے ان ممالک کے درمیان کسی قسم کے کمپرومائز کی یا حالات میں بہتری پیدا ہونے کی, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تناؤ اب کی بار شروع ہوا ہے یہ آنے والے کئی سالوں تک ایسے ہی جاری رہے گا. اب اس میں 3 چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات کرتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال پیدا کر کے امریکہ آخر کیا چاہتا ہے. دوسری چیز جو اس میں سب سے بڑی ہے کہ امریکہ دنیا کو کیا پیغام دے رہا ہے. اور تیسری چیز ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کی حقیقت کیا ہے. اب ان تینوں نکات پر باری باری ہم بات کرتے ہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. آسان الفاظ میں بات کی جائے تو امریکہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ وہ یورپی یونین ہو, نیٹو کے رکن ممالک ہوں یا ایشیا کے ممالک ہوں, سب کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں ایک تناؤ کی کیفیت میں رہیں. کیوں رہیں؟ کیونکہ یہ امریکہ کے فائدے میں جاتی ہے. جب وہ ممالک تناؤ میں رہیں گے, اپنا دفاعی بجٹ بڑھائیں گے, تو ظاہر ہے اسلحہ بھی زیادہ خریدیں گے, دفاعی ساز و سامان بھی زیادہ خریدیں گے, اور دنیا مہنگا امریکی اسلحہ خریدے گی تو امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹری چلے گی. سو یہ بیسک سائنس ہے اس تمام چیز کے پیچھے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ جو ملک ایکسپورٹ کرتا ہے وہ امریکہ ہی ہے. اور امریکہ کے بارے میں ان کے اپنے جو سیکیورٹی اینالسٹ ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ وارز آر دا بگیسٹ ایکسپورٹس آف امریکہ, کہ یعنی وارز, جنگیں امریکہ نے بہت زیادہ برآمد کی ہیں دیگر ممالک میں. جنگ نہیں ہوگی تو اسلحہ نہیں بکے گا, اسلحہ نہیں بکے گا تو ان کی ڈیفنس انڈسٹری جو ہے وہ نہیں چلے گی, اور امریکی معیشت بھی ترقی نہیں کرے گی. سو ابھی ریسنٹ کانفلکٹ جو پاکستان اور انڈیا کا ہے اس میں آپ دیکھیں انڈین ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی, جو فرینچ میڈ رافیل جہاز ہیں وہ ناکام ہو گئے, اسرائیلی ڈرون ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی, روسی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے ناکام ہو گیا. تو کیا آپشن بچا اس ساری صورتحال میں انڈیا کے پاس؟ یہی جس کی بات ہو رہی ہے کہ ہم امریکی اسلحہ خریدتے ہیں, ہم امریکی جہاز خریدتے ہیں, F-35 امریکہ سے خریدنے کی بات ہو رہی ہے, امریکی ایئر ڈیفنس خریدنے کی بات ہو رہی ہے. سو یقینی طور پہ اس چیز کے باعث امریکی انڈسٹریز چلیں گی اور امریکہ کی معیشت چلے گی, امریکہ چلے گا. یہ بنیادی فلسفی ہے اس سارے تناؤ کی صورتحال میں سب کو رکھنے کی, ایشیا کو, نیٹو کے رکن ممالک کو, یورپی یونین کو. آگے چلتے ہیں. دوسرا نقطہ کہ امریکہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے. امریکہ دنیا پہ اس وقت صرف یہ چیز واضح کر رہا ہے کہ چین سے بچ کے رہنا. اگر تم وہ کچھ نہیں کرو گے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں تو چائنا خطے کے اندر یا دنیا کے اندر تمہارا جینا جو ہے وہ حرام کر دے گا, اور چینی فوجیں جو ہیں وہ بھی تم پہ چڑھائی کر سکتی ہیں. اسی لیے یہ سوچ لو کہ وہ تمہیں سب کچھ کرنا پڑے گا جو ہم کہہ رہے ہیں, کیونکہ چائنا جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا خطرہ بن چکا ہے سب کے لیے. یہ امریکہ کی طرف سے پیغام ہے کہ اگر اس کو کاؤنٹر نہیں کرو گے تو خود مشکل میں رہو گے, اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ہیں نا, ہم موجود ہیں تمہارے دفاع کے لیے, ہم چین کے خلاف تمہیں مضبوط کریں گے. یہ دنیا کو میسج آ گیا. اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں کہ امریکہ کی آخر حقیقت کیا ہے, ایکچوئل ہو کیا رہا ہے, فیکٹس کیا ہیں, گراؤنڈ ریالٹی اس وقت آپ کو کیا نظر آتی ہے. تو حقیقت یہ ہے
کہ یہ جو دنیا کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے کہ چائنا سے بچ کے رہنا, چائنا یہ کر دے گا, چائنا خطے میں تم لوگوں کا جینا حرام کر دے گا, حقیقت یہ ہے کہ اس وقت امریکہ خود چائنا سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے. امریکہ آج کی تاریخ میں یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا کہ ٹیکنالوجی میں یہ آگے ہیں, ڈیفنس میں یہ آگے ہیں, معیشت میں یہ آگے ہیں, سائنس میں یہ آگے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے. سو اصل جو خوف ہے وہ کسی اور ملک میں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یو ایس کو, کیونکہ ان کے بیانات سے یہ بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یو ایس ہی وہ ملک ہے جو چائنا سے ڈرا ہوا ہے. بے بسی جو ان کی نظر آتی ہے وہ ان کے بیانات میں نظر آتی ہے. امریکی عہدیدار جس طریقے سے بات کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جو چینی اسٹوڈنٹس کے ویزا کینسل کرنے والی بات ہے وہ ایک بڑی چھوٹی بات ہے, اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کے سخت ناقد اب سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اس قسم کی کوئی نہ کوئی حرکت کر کے, کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی اپنا کے ہم چائنا کی معیشت کو روک دیں گے یا اپنی گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دے دیں گے. تو وہ اب ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. امریکہ کی معیشت اس وقت ڈوب رہی ہے, اور امریکہ کے لیے بہت لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دس مائٹ بی دا لاسٹ سینچری فار دیم, کیونکہ 10 سے 15 سال ہی لگ سکتے ہیں اس ساری صورتحال کو جب تک کنٹرول رکھا جا سکتا ہے. خاص طور سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ناقد ہیں, جو ان کو کرٹیسزم کا نشانہ بناتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاؤن فال تو ہو رہا تھا, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہمارا ڈاؤن فال کی جو رفتار ہے وہ بڑی تیز ہو گئی ہے, کہ اگر ہم نے نیچے گرنا تھا 25 سالوں میں تو اب ہم نیچے 10 سالوں کے اندر گر جائیں گے. یہ بیسکلی ہو رہا ہے امریکہ کے اندر, اور اس وقت صرف اور صرف ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے, اور یہ دنیا پہ آہستہ آہستہ حقیقت جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہے. اب یہی یو ایس سیکریٹری آف ڈیفنس پیٹ ہیگسیت کی اسپیچ کو آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کو لگتا ہے, ان کے الفاظ سے لگتا ہے کہ ایک ڈرے ہوئے ملک کے لیڈر کی تقریر ہے, جو کہ لوگوں کو ایک دوسرے ملک سے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ وہ خوف حقیقتاً ان کے اپنے اندر موجود ہے. اور اگر آپ اس کو میں سم اپ کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں کہ اگر آپ امریکہ کا پاسٹ دیکھتے ہیں تو پچھلی 8 دہائیوں میں, 80 سالوں میں آپ کو چاہے جنگ ہو, وہاں پہ آپ کو یو ایس نظر آتا ہے, جہاں پر حالات خراب ہوں یا جنگ کی طرف جا رہے ہوں, کشیدگی کی طرف جا رہے ہوں, تو وہاں پر آپ کو امریکہ نظر آتا ہے, امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA نظر آتی ہے. چائنا آپ کو ان 80 سالوں کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گا. کہیں جنگ جہاں ہو رہی ہو دو ممالک کے درمیان, جہاں حالات خراب ہو رہے ہوں, چائنا آپ کو نظر نہیں آئے گا. چائنا نے یہی کیا کہ ہمارا ملک یا ہمارا ادارہ کوئی بھی کسی دوسرے ملک کے کام میں, ان کے اپنے معاملات میں مداخلت نہ کرے. انہوں نے آرام سے سر نیچے کیے اور اپنا کام کرنے لگ گئے, اور سائنس ہو, ٹیکنالوجی ہو, معیشت ہو, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو دور چل رہا ہے اس میں آپ چائنا کی ترقی دیکھ لیں, ڈیفنس میں ترقی دیکھ لیں. سو وہ منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ چائنا نے کہیں پر انٹروین کرنے کی کوشش نہیں کی, کہیں دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کی, جنگوں میں نہیں پڑے, انہوں نے اپنے اداروں کو اس کاموں میں نہیں لگایا. انفیکٹ انہوں نے صرف ایک چیز پر توجہ دی, اور وہ تھی ان کی ترقی, وہ تھی ان کی معیشت. اور یہی چیز اس بات کی بہت بڑی نشانی بھی ہے کہ چائنا is soon to become the new global leader. So آج کے لیے اتنا ہی. Do give us your feedback about this video. Thank you so much for watching.